کیا محبت صحابہ ایمان اور کفر سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ بارک اللہ فیک شیخ کامران، یہ آپ نے بڑا جسے کہہ لیں کہ بڑا اہم سوال کیا ہے۔ میں پہلے تو یہ ذکر کروں گا کہ یہ ایک شبہہ ہے، اور یہ شبہہ اگرچہ ہم اگر اپنی تاریخ دیکھیں تو اسلاف کے دور میں بھی بعض وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن یا بیماری تھی، ان کے دلوں میں بھی یہ شبہ پیدا ہوا، لیکن آج اس شبہے کو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اور دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اہل السنہ کے عوام کے اندر یہ شبہ پیدا ہو گیا۔ یعنی کہ اتنا ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ آج ہم اس پرفتن دور کے اندر ہیں کہ جس کے اندر ہماری یعنی کہ جو مسلمہ اصول ہیں ان پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ سب سے پہلے قرآن مجید، پھر احادیث مبارکہ، اس کے بعد سلف صالحین کا اس حوالے سے جو ایک منہج ہے اس کو ان اختصار کے ساتھ ذکر کروں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عمل کو یعنی کہ جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین تمام قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے ایمان کا معیار قرار دے، ان کی عدالت یا ان سے محبت کو ایمانیات سے خارج کر دیا جائے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اگر تم اس طرح ایمان لے کر آئے جس طرح صحابہ کی جماعت یہ ایمان والے اس طرح ایمان لے کر آئے تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تو صحابہ کے ایمان کو ہر مسلمان کی ہدایت اور اس کے ایمان کا معیار قرار دے دیا، اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کی جو محبت ہے وہ کہیں ایمانیات میں سے نہیں ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن مجید کی ابتدا کے اندر جو پہلا حکم ہے نا، یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو ابتدا ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں اہل ایمان، پھر اہل کفر، پھر اہل نفاق کا ذکر ہے۔ جو منافقین کا ذکر ہے، ان منافقین سے ایمان کا مطالبہ کس انداز سے اللہ رب العالمین نے کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتا کہ ایمان لے کر آ جاؤ، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ تو ایمان کا مطالبہ بھی صحابہ اکرام کے ایمان کو سامنے رکھ کر کیا گیا۔ یہ واضح ہے کہ ایمانیات کا بڑا گہرا اور بنیادی تعلق ہے صحابہ اکرام کی شخصیات کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایمانیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے صحابہ اکرام کے بغیر۔ قرآن پر ایمان ہمارا صحابہ اکرام پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے تو قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ شخصیت بھی صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صحابہ کی محبت، صحابہ کی عدالت، ہم صحابہ کے ایمان کو ایمانیات سے باہر رکھیں، اور اس کے بغیر ہم قرآن مجید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی احادیث مبارکہ پر ایمان لے کر آئیں؟ اللہ رب العالمین نے سنت یہ طریقہ ہی نہیں رکھا۔ پھر اللہ کی زمین پر جو نفاذ شریعت ہے سب سے پہلے وہ کس نے کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام نے کیا ہے نا۔ بدر میں کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ عملی تصویر کون تھے؟ کون اللہ کے پیارے حبیب کے جو ہے نا حامی تھے؟ کن کے بارے میں کہا گیا ہے حمایت اور نصرت کے بارے میں؟ تو وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا حصہ تھے۔ دوسری بات، آپ آ جائیں قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری الجامع الصحیح کتاب الایمان کے تحت باقاعدہ باب ایک تبویب کی ہے، حب الانصار من الایمان یا علامت الایمان، اس طرح کا باب قائم کیا ہے کہ انصار صحابہ کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ گویا کہ امام بخاری احادیث کے ذریعے یہ منہج اور عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جی صحابہ اکرام کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے۔ پھر اس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ آپ علیہ السلام نے انصار صحابہ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا، اور انصار صحابہ سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دی۔ وہ کہ اللہ کے پیغمبر صحابہ کی محبت کو ایمان اور نفاق کا معیار قرار دے رہے ہیں۔ جس کو محبت ہے وہ مسلمان ہے، اور جس کو محبت نہیں ہے وہ منافق ہے، یا بغض ہے وہ منافق ہے۔ پھر اسی طرح تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ تو انصار کے بارے میں ہے نا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ تو انصار کے بارے میں ہے، مہاجرین کے بارے میں تو نہیں ہے، تو لہذا اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ مہاجرین صحابہ انصار صحابہ سے افضل ہیں۔ تو جو افضل یعنی کہ جو مفضول ہیں، جو کم افضل ہیں، جب ان کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا اور ان سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دیا، تو
جو زیادہ افضل ہیں ان کی محبت تو بالاولا ایمان کی علامت اور ان سے بغض بالاولا نفاق کی علامت قرار پاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب احادیث کے اندر جو ہے وہ عموماً صحابہ کا ذکر کیا، فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، یعنی کہ جس نے صحابہ سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ گویا کہ صحابہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور صحابہ سے بغض رسول اللہ سے بغض کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ اسی طرح تھوڑا سا آگے چلیں، سلف صالحین رحمہ اللہ کے منہج کو دیکھیں تو میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک ہر صدی ہجری کے اندر جتنے بھی محدثین ائمہ آئے جنہوں نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی عقیدے کی کتاب کے اندر اسے عقیدے کا حصہ قرار دیا ہے، صحابہ کی محبت کو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل تھے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ امید ہے سوال کا جواب واضح ہو گیا ہوگا۔